ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عرفان بھائی یہ نا اس کی ایکو کم کر دیں، ایکو۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، لال کنویں والی مسجد ہے دلی میں، ابھی بھی ہے۔ اس مسجد کے اندر شیخ الحدیث تھے مولانا قاسم رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شاگرد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے فلاں مسجد میں نہیں جانا کیونکہ انہوں نے ہمارے شیخ محترم کو گستاخ کہا ہے اور ان کے بارے میں فتویٰ جاری کیا۔ تو ہم یہ عہد کرتے ہیں جو ہمارے شیخ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو آج کے بعد ہم نے ان کے پیچھے نہ نماز پڑھنی ہے نہ ان کی مسجد میں جانا ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہ گفتگو ان کی سن لی، اور گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا بچوں تیاری پکڑیں، ہم نے فجر وہ شیخ صاحب کے پیچھے جا کے پڑھنی ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر تو مجھے شیخ مانتے ہو، استاد مانتے ہو تو تیاری پکڑو، نماز ہم نے ان کے پیچھے جا کے پڑھنی ہے۔ تو یہ جب وہاں پہ پہنچے، جماعت جاری تھی، تو جماعت پڑھ کے جب سلام پھیرا، انہوں نے دیکھا پیچھے ماشاءاللہ چھوٹی سی فوج آئی ہوئی ہے۔ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے بارے میں فتویٰ بازی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں نا کہ ہم آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا بھائی میں دو باتوں کے لیے تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پہلا، میں ایسے شخص کا دیدار کرنا چاہتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یعنی تجھے صرف پڑنخ پڑی ہے، تجھے صرف ایک افواہ ملی کسی جانب سے کہ میں نے گستاخی کی ہے، اور تو اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کہ بھائی جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اور تو نے میرا ورقہ پاڑ دیا۔ تو یہ تیری محبت کی دلیل ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً محبت کرتا ہے۔ اور میں بھی یہی بات مانتا ہوں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کے مطابق کہ جو میرے نبی کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری بات کیا ہے کہ ایک بار میرے سے بھی پوچھ لیتے، میرے سے بھی بات کر لیتے، ہماری تو ملاقات نہیں ہے، ہماری تو آپس میں بات نہیں ہے۔ تو بھائی میں بھی یہی مانتا ہوں جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کا دائرہ اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آئے گا، میں تتے توے پہ بیٹھ جو تمہیں یقین نہیں آئے گا، تو تیری نظر میں میں تو کافر ہوں، تو میں دوبارہ سے تمہارے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم ہاتھ آگے کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ بھائی اب میں مسلمان ہو گیا ہوں کہ اب ہم گلے مل سکتے ہیں۔ تو وہ خود بھی جذباتی ہوا اور ان کے پیچھے سارے لوگ بھی جذباتی ہوئے کہ جس بندے کو ہم بالکل دائرہ اسلام سے خارج کر رہے تھے وہ بندہ کسی بھی بہانے ہمارے ساتھ تعلق بنانے کی باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصول کیا میرے بھائی کہ اگر یہ مولانا قاسم اور ان کی پوری فوج بدگمانی کی بنیاد کے اوپر ان سے کنارہ کش ہو جاتی، ان سے دور ہو جاتی، تو یہ لڑائیاں میرے بھائی کیا ہوتی ہیں؟ نسلوں میں چلتی ہیں۔ وہ پورے گاؤں اور پورے علاقے ایک دوسرے سے نفرت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک بنیاد کہ یار اچھا گمان بھی تو رکھا جا سکتا ہے، اچھی سوچ بھی تو رکھی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے ان تک بات کو غلط پہنچی ہو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی جا کر ملاقات کر لی جائے، جا کر بات کر لی جائے، اور بات کرنے سے آپ دیکھیں ایسی محبتیں قائم ہوئی ہیں جو نیچے نسلوں تک چلی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پورے کا پورا علاقہ اب ایک ہی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دلی کا وہ علاقہ پوری ایک ہی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو مخلص رشتے میرے بھائی شک کی بیماری سے برباد ہو جاتے ہیں، اور کمزور رشتے اچھے گمان کی وجہ سے بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ جملہ بولتا ہوں، مخلص رشتے ہیں،
مضبوط رشتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر بھی شک پیدا ہو جائے تو وہ اتنے مخلص اور مضبوط رشتے بھی کیا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک کمزور رشتہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں اچھا سوچنے کی وجہ سے بھی وہ کمزور رشتے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، یہ اصول ہے، جس معاشرے پہ، جس خاندان پہ، جس فرد پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ لازماً نتیجہ ہے کہ وہاں پہ مثبت سوچ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے کسی فرد سے، کسی خاندان سے، کسی معاشرے سے، اس کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ منفی ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ منفی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نیکی کا سب سے پہلا اثر جو آپ کے دل اور دماغ پہ ہوتا ہے وہ کیا ہے میرے بھائی، کہ وہ آپ کی سوچ کو مثبت بنا دیتا ہے۔ اور گناہ کا اثر سب سے پہلے جو آپ کے دل اور دماغ پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ کو منفی بنا دیتا ہے۔ جتنی محبت ہوگی کسی جگہ پہ اتنی زیادہ وہاں پہ اچھا گمان ہوگا، اور جتنی نفرت ہوگی کسی جگہ پہ اتنا زیادہ وہاں پہ بدگمانی ہوگی۔ مثلا اللہ معاف کرے، آپ کو کوئی ویڈیو دکھاتا ہے، کوئی حدیث دکھاتا ہے، باقاعدہ اوپر لکھا ہوا ہے بخاری شریف اور نیچے کوئی حدیث ہے، لیکن حدیث کے اندر وہ ایسا جملہ آپ کو دکھاتا ہے جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے یا ابو بکر و عمر کے خلاف ہے، تو کیا آپ اس جملے پہ یقین کریں گے؟ بھائی بولے بھائی، کیا آپ یقین کریں گے؟ آپ فوراً کیا بولیں گے؟ یا تو مجھے غلط حدیث دکھا رہا ہے، یا جو حدیث ہے تو مجھے غلط سمجھا رہا ہے۔ میرا نبی ایسا ہو سکتا؟ صحابہ ایسے ہو سکتے؟ حالانکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، لیکن چونکہ صحابہ سے اور رسول اللہ سے آپ کو کیا ہے میرے بھائی، محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے آپ چاہ کے بھی برا سوچتے، آپ برا نہیں سوچتے میرے بھائی، کیونکہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ گمان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، چاہے مجھے سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی، آپ کوئی اچھا مطلب ہی نکالتے ہیں اس بات کا، کیونکہ محبت ہے۔ لیکن جہاں پہ نفرت ہو میرے بھائی، وہاں پہ بظاہر کچھ اچھا بھی نظر آ رہا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ ہے۔ مثلا نیتن یاہو ہے جس نے میرے بھائی 60,000 کے قریب ہمارے غزہ کے مسلمان بچوں کو مار دیا۔ اب اس کی میں آپ کو کوئی ویڈیو دکھاتا ہوں اور ویڈیو میں وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور وہ صحیح ویڈیو ہے، وہ غلط ویڈیو، بولے بھائی وہ غلط ویڈیو نہیں ہے، وہ جینون صحیح ویڈیو ہے، تو میں آپ کو کہوں گا بھائی دیکھو نیتن یاہو اچھا ہے، تو آپ مانیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ پکی بات ہے یہ کوئی ڈرامہ ہے، پکی بات ہے اس میں بھی کوئی کیا ہے، انہوں نے کوئی فلم چلائی ہے، پکی بات ہے اس کے ذریعے بھی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیونکہ ہمیں نیتن یاہو سے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ جہاں پہ نفرت ہوتی ہے میرے بھائی وہاں پہ لازم نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں منفی ہوتے ہیں، اور جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ لازم نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بظاہر غلط نظر آنے والی بھی شے آپ کیا کرتے ہیں، اس میں سے بھی خیر نکال لیتے ہیں، اس میں سے بھی آپ مثبت بات نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا لقب کیوں ملا بھائی؟ کہ جب رسول اللہ معراج سے واپس آئے تو لوگوں کو بہانہ مل گیا کہ اب صحابہ کا ایمان کیا ڈگمگا سکتا ہے کہ بھئی راتوں رات ایک بندہ مسجد اقصیٰ گیا، ادھر سے آسمانوں پہ گیا، پھر آسمان سے واپس اقصیٰ آیا، اقصیٰ سے واپس گھر آ گیا اور رات ہی ہے ابھی، پھر کون مانے گا بھائی؟ تو ابو بکر صدیق کے پاس گئے، جب ان سے یہ بات کہی، اب ان کی نبی سے کیا ہے؟ محبت ہے، اللہ سے کیا ہے؟ محبت ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ بھائی ہم اس سے بھی عجیب و غریب باتیں مانتے ہیں، یہ کاٹ عجیب بات ہے، جو اس سے بھی بڑی عجیب بات کیا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پہ فرشتے لینڈنگ کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور ان کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہم ان باتوں پہ کیا ایمان لائے ہیں؟ تو اگر ان باتوں پہ ہم ایمان لائے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ نے یہ کہا ہے تو اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں۔ اور کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور کیا کہا؟ اگر یہاں پہ ابو بکر و عمر ہوتے تو وہ بھی میری بات پہ ایمان لے آتے کہ میں سچ کہتا ہوں، حالانکہ وہ وہاں پہ ہے ہاں نہیں ہے، کیونکہ ان کو ابو بکر و عمر سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور اس محبت کی بنیاد پہ آپ کیا سوچتے ہیں بھائی؟ آپ بتائیں ایمانداری سے میرے بھائی، کیا ہم اپنے ملک کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم اپنے بچوں سے بات ہی کیسے کرتے ہیں؟ سچی سچی بتا کدھر سے آ رہا ہے؟ بات کیسے کرتے ہیں بھائی؟ سچی سچی بتا۔ بھائی اس جملے کیا مطلب ہے، کوئی بتائے گا؟ جب آپ اپنے بچے کو یہ جملہ بولتے ہیں سچی سچی بتا کتوں آ رہے ہیں، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی کوئی بتائے گا؟ ہاں ہے تو تو جھوٹے ہی، یقین تو تجھے میرے تجھے یقین تو ہے کوئی نہیں،
چل پھر بھی ٹرائی مار لے تو، آ رہی سمجھ؟ تو بچہ 2-4 مرتبہ تو وہ میرے بھائی اس کی سیٹنگ بن جاتی ہے، جب یقین ہی نہیں آنا تو جو مرضی بول دو۔ یہ چیزیں جگتوں کے طور پہ ہم بولتے ہیں، لیکن اگر اسلامی نظام ہو تو بھائی 80 کوڑوں کی سزا ہے کہ بھائی اگر مرد لیٹ ہو گیا یا عورت لیٹ ہو گئی، کیڑے پیوکل بیٹھی سے یہ جملہ بول دیتے ہیں، ہمیں جگت کے بارے میں بول دیتے ہیں۔ بھائی کو چھوٹا جملہ ہے کہ آپ یہ بول دیا کہ اپنی بیگم کو، شریک حیات کو کے بارے میں آپ ایسا جملہ بول دیتے ہیں۔ شک کرنا ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ اس کے ذرائع پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ہمیں شک پہ یقین ہو گیا، یعنی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، لیکن ہمیں اس شک پہ کیا ہو گیا میرے بھائی، یقین ہے۔ ایک قوم سدھر سکتی؟ بولے بھائی یہ یقین نہیں ہے، یہ تو ایسے جیسے فتویٰ دے رہا بندہ، اے قوم نہیں سدھر سکتی، اس ملک دا یہ عام جملہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کہہ دوں بھائی فلاں سیاستدان آؤ اس کے بارے میں دعا کریں، کوئی بندہ ہنس دے گا، جان دو ہنسا انہوں ابو جہل وڈا ہے یا ہمارا سیاستدان وڈا ہے؟ آپ بتائیں بھائی، گند کے اندر بڑا کون ہے؟ سوچیں، ابو جہل میرے بھائی اس کا وہ بندہ سیاڑا ہے، مکے کے سیانے لوگوں میں اس کا نام تھا، اس کا نام حکم والا ہے، یعنی حکمت والا بندہ ہے، لیکن رسول اللہ نے ان کا کیا نام دیا؟ یہ جاہل ہے، کیونکہ یہ اللہ کو نہیں پہچانا، آخرت کو نہیں پہچانا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بندے میں ٹیلنٹ بڑا ہے، بندے کی چودراہٹ بڑی کمال ہے، اگر یہ اسلام کی سائڈ پہ آ گیا تو اس سے مسلمانوں کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، اس کے دین، یعنی گندے ترین انسان میں رسول اللہ خیر دیکھ رہے ہیں۔ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، سوچیں اگر ابو جہل میں ایسا دیکھ رہے ہیں، ابو بکر میں کیا دیکھتے ہوں گے؟ سوچیں تو صحیح ذرا آپ، یعنی گندے ترین انسان میں یہ دیکھ رہے ہیں، تو سوچیں جو بہترین انسان، سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہونے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ، ان کے بارے میں نبی کیا سوچتے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ تو ہم جس کے ساتھ پیر سے پیر ملا رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں، ہم کندھا ملا رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ یعنی چھوٹی سی بھی بات پتہ چل جائے ساڈے ٹھڈ جو وٹ پہ جاتے ہیں کہ اسی ہن پورے پنڈ نوں دسنا ہے، ہم اس بات میں سے کوئی خیر کی چیز سوچتے؟ خیر نہیں سوچتے، یعنی جگت بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ امام اگر 2-4 روز لیٹ آ گیا مسجد میں، لگتا ہے تنخواہ نہیں دیتی انہوں نے، پیسے پوسے نہیں پورے ملے، مسجد نہیں آ رہا، خیر ہو گئے۔ یعنی یہ جو آپ نے صرف اور صرف مزاحن بھی بات کی ہے نا میرے بھائی، یہ آپ کی نفسیات بن جاتی ہیں۔ اس لیے مثبت سوچ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ حالات کو، ملک کو اور لوگوں کو اس انداز کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کے اندر امید پیدا ہو جائے، اور آپ لوگوں کو، حالات کو، ملک کو اس انداز سے دیکھیں کہ آپ کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے، یہ منفی سوچ ہوتی ہے۔ اور اگر حالات کو، ملک کو دیکھ کے آپ کے اندر امید پیدا ہو جائے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مثبت سوچ ہوتی ہے۔ آپ ایک اور کمال نقطہ دیکھیں کہ ہر ایک دل کی بیماری وہ صرف اور صرف منفی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلا حسد ہے، کتنی لعنتی بیماری ہے، نحوست ہے، یعنی آپ کو بھی جلاتی ہے اور آپ اس آگ کی بیس کے اوپر دوسرے کو بھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی مسلمان بھائی کے اوپر نعمت دیکھی تو آپ دو میں سے ایک ارادہ کرتے ہیں، یا تو یہ نعمت چھین کے میرے پاس آ جائے، اور اگر میرے پاس نہیں آتی تو اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اب یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے میرے بھائی؟ اس بندے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ منفی سوچ رہا ہے۔ مثبت سوچ کیا ہوتی ہے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا۔ اس بندے کا کوئی کمال، اس لیے ہم جب نعمت کو دیکھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، یعنی یہ جو ہوا ہے کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن آپ منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، 80 یار کام کر کر کے کھجل ہو رہے ہیں، اور اس بندے نے ایک پلاٹ کے اندر ڈیل ماری، 10 لاکھ روپے کما لیا، جس کی وجہ سے آپ منفی ہو کے کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے، آپ حاسد ہو جاتے ہیں۔ ناشکری کی بیماری، اتنی بڑی بیماری کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ منفی سوچتے ہیں۔ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ منافقت دیکھ لیں، بزدلی دیکھ لیں، ہر ایک دل کی بیماری کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے میرے بھائی؟ وہ منفی سوچ ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑا کمال قول ہے جس کی بیس کے اوپر یہ موضوع رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک غیبت وہ ہوتی ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ دل سے کرتے ہیں۔ ایک غیبت وہ ہوتی ہے جو آپ دل سے کرتے ہیں، اور وہ دل کی غیبت کیا ہے؟ وہ بدگمانی ہے۔
کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں منفی سوچنا۔ اب یاد رکھیں منفی سوچنا گناہ ہے، کیونکہ سورہ الحجرات میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ تر بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ یعنی ایسا نہیں ہے آپ اندر جو مرضی پامبڑ پومبڑ بال رہے ہو، میرے بھائی اس کا کوئی عمل تھوڑی کر رہا ہوں، یہ صرف میں سوچ رہا ہوں۔ بھائی برا سوچنا کسی کے بارے میں یہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر آپ میرے بارے میں ابھی بیٹھ کے برا سوچ رہے ہیں، آپ اس برائی کی بیس پہ میرے سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ بولیں بھائی، اب آپ کا میرے کو سلام کرنے کا دل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نفرت کی وجہ سے سلام کریں گے یا نفرت کی وجہ سے دور بھاگیں گے؟ تو سوچ سب کچھ ہے، اس لیے اس کو سوچ کی عبادت کہا جاتا ہے، کہ آپ جو سوچتے بھی ہیں اس کا بھی اللہ رب العزت آپ کو کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ اچھا سوچے تو ایک کیا ہے اس کی بھی ایک نیکی ملتی ہے، اور برا سوچے میرے بھائی خاص و بدگمانی تو اس کا کیا ہے؟ سورہ الحجرات کی آیت کے مطابق اس کا باقاعدہ گناہ ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ بدگمان ہو کیسے جاتا ہے، اس کے اندر یہ منفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، یہ اللہ کی طرف سے فطرتاً مثبت سوچ والے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ابو کے بارے، ابو جو بھی کہہ دے جب تک وہ بچہ ہے وہ اس کو صحیح مانتا ہے، وہ سچ مانتا ہے وہ بات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اماں جو بھی بچے کو بول دے وہ اس کو کیا مانتا ہے؟ وہ سچ مانتا ہے۔ وہ 2 جمع 2 بیٹا 5 ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اعتماد کرتا ہے، کیونکہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ صرف کیا سوچتا ہے؟ مثبت سوچتا ہے، صرف کیا سوچتا ہے؟ خیر سوچتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اس کے ماں باپ اور اس کا معاشرہ اس کو یہودی نصرانی یا کرپٹ کر دیتا ہے، معاشرہ کرتا ہے۔ بچہ ٹھیک آیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ منفی ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز وہ عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں بندے کے ساتھ بولیں بھائی ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کا اللہ کے بارے میں سوء ظن ہے، بدگمانی کرتے ہیں، ہائے ایسا نہ ہو جائے، ہائے ایسا نہ ہو جائے، ہائے یہ ہوگا تو کیا ہوگا، ہائے وہ ہوگا تو کیا ہوگا، اب کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ کرنے والا۔ دینے والا کون ہے؟ واپس لینے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب آپ ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں تو اصلاً آپ اللہ کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے رہنا تو لوگوں میں ہے، تو آپ لوگوں کے بارے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے اگر میں زندہ ہوں اللہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا، اللہ میرے پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اللہ میرے ساتھ 70 ماہوں زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بالکل اس حاجرہ علیہ السلام کی طرح جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے بھرے صحرا کے اندر، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا بھائی؟ ہاں جی اللہ نے دیا۔ انہوں نے کہا پھر آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع۔ اب اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے؟ بولو بھائی۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے مایوس نہیں ہے نا، کیونکہ گمان اچھا ہے تو مایوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب اچھے گمان کی وجہ سے آج مکہ میں 180 ملک سے لوگ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہاں پہ 180 ملک ایک جگہ پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ایک کلی عورت نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان سوچا تھا، اللہ ہمیں ضائع۔ اور کیا میرے بھائی آواز لگائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، آج ہزاروں سال بعد ابھی تک وہ آواز جا رہی ہے، ابھی تک وہ آواز جاری ہے، کیونکہ نئے مسلمان ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلا خواب کیا ہوتا ہے کہ میں نے حرم جانا ہے، میں نے کعبہ جانا ہے، اسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر ان کا بیٹا ان کے اچھے گمان کی انتہا ہے، اسماعیل، کہ جب ان کے والد نے کہا ہے بھائی تجھے ذبح کرنا، میں نے کیا خیال ہے تمہارا؟ یار اب آپ چھوٹے سے بچے کو 10 سال کے بچے کو بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تیری توڑ لا رہا ہوں، سوچیں تو صحیح ذرا، بچہ کیا کہے گا؟ ابو آپ میرے بارے میں نفرت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک کون سے خواب دیکھ رہے ہیں آپ کیا سوچتے رہتے ہیں؟ لیکن کیا کہا تھا اسماعیل علیہ السلام نے؟ ان کی ماں کیسی تھی نا، ان کا بیٹا بھی پھر ویسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان جو اللہ نے کہا ہے نا آپ کو کر گزرو، صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ، صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل آئیڈیاز دے رہے ابراہیم علیہ السلام کو، آپ ایسا کریں میری گردن پٹھی کر دیں، کیونکہ آپ مجھے دیکھیں گے تو کہیں آپ کے جذبات پگھل نہ جائیں، آپ مجھے الٹا کر دیں تاکہ آپ کے لیے کاٹنا آسان ہو۔ سبحان اللہ، 12-13 سال کا بچہ، یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ ساری اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو
تو بھائی نسلوں تک بات جاتی ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے. اللہ کے بارے میں میرے بھائی کیا سوچیں. آپ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں, میرے بھائی آپ صاحب نہری نہر جے, لیکن ایک دم سے آپ کو کون یاد آنا چاہیے؟ ان اللہ علی کلی, اللہ ہر شے پہ. بھائی تبھی بندہ زندگی گزار سکتا ہے. بندوں کو دیکھ کے تو میرے بھائی کاخ فائدہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے, آپ اچھا سوچتے ہیں, آپ بندے سے سلام لے لیتے ہیں, السلام علیکم, آج نہیں تو کل بدلے گا, کل نہیں تو پرسوں بدلے گا. اب ایک شیخ محترم, ان کا یہی عقیدہ ہے, اللہ کے بارے میں کیا اچھا سوچتے ہیں. وہ بازار میں گئے اور انہوں نے ماشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا سامان خریدنے کے لیے, دوسری طرف سے ہاتھ نکلا ہے, ان کی جیب کاٹ لی کسی نے. تو لوگ جانتے تھے ہمارے مرشد ہیں, ہمارے بڑے شیخ ہیں. انہوں نے کہا سارے جمع ہو جاؤ یار, ہم بد دعا کرتے ہیں اس چور کے لیے جس نے ہمارے شیخ صاحب کی. یار حد ہو گئی یار, دوجے نے جتیاں چوک لو تو مفتی صاحب کی جوتی چوک لی, سمجھ رہے. تو وہ شیخ صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. قربان جائے ایسے استادوں پہ, اللہ ہمیں ایسے استاد دے. ہر موقع میں بہانہ ڈھونڈتے تھے کسی بندے کو کوئی خیر کی بات مل جائے. کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ چور جس نے میری جیب کاٹی عادتاً چوری کرتا ہے, یہ کام ہے اس کا, تو یا اللہ یہ والی چوری اس کی آخری چوری بنا دے. اور یا اللہ اگر وہ مجبور تھا, سفید پوش آدمی ہے, دنیا کے سامنے گیا, ہاتھ پھیلایا, کسی نے مدد نہیں کی, تو اس کو یہی سمجھ آئی کمزور ایمان کی وجہ سے میں کسی کی جیب کاٹ لیتا ہوں, میں کسی کی جیب میں سے پیسے نکال لیتا ہوں. تو یا اللہ پیسہ میرا ہے نا, میں معاف کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی معاف کر. میرا مقدمہ ہے ہی نہیں, میں نے قیامت کو عدالت میں یہ مقدمہ لے کے نہیں آنا. یا اللہ میں معاف کرتا ہوں اپنے بھائی کو, تو بھی کیا کر دے, تو بھی معاف کر. اللہ. چور کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں میرے بھائی, سمجھ نہیں بات. جو اللہ کے بارے میں مثبت ہوتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں بھی, جو اللہ کے بارے میں منفی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں بھی. آپ طائف کی وادی میں پتھر پڑے ہیں کہ نہیں, یہ سنیں ذرا. حسن زن کی وجہ سے پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کے مسلمان آباد ہیں. میں جوش میں بات نہیں کر رہا, 80 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. کتنا؟ پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش, ان کے مسلمان ملا لیں, افغانستان میں بیچ میں شامل کر لینا میرے بھائی, 80 سے 90 کروڑ مسلمان ہیں. دیکھو چھوٹی تعداد نہیں ہے. صرف ایک وجہ سے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سوچا تھا. کیسے؟ نبی طائف گئے, بولے بھائی گئے کہ نہیں گئے؟ آپ طائف جانتے ہیں, پتھر مارے, اتنا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے خون کی وجہ سے جوتوں کے سے چپک گئے تھے وہ. اور رسول اللہ خود کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ میں ان پتھروں مارنے کے بعد اپنی منزل پہ کیسے پہنچا ہوں, مجھے کوئی ہوش نہیں تھا. یہ کون ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی قسم آسمان سونے کی بارش کرے گا. یہ وہ ذات ہے, امام الانبیاء ہے, امام الحرمین قبلتین ہے. اور یہ خود کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے مشکل لمحہ وہ طائف تھا, کیونکہ توقع ہی نہیں تھی, کوئی بندہ ساتھ ہی نہیں ہے بھائی, ایک بندہ ساتھ, وہ کوئی فوج لے کے گئے ہی نہیں, کیونکہ ان کو توقع تھی ہی نہیں کہ اس حد تک چلے جائیں گے, ماریں گے یار مجھے. بھائی نئی جگہ دینی نہ دو یار, ہم واپس چلے جاتے ہیں. اب میرے پاس ان کے پاس فرشتہ آیا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, پہاڑوں کا فرشتہ آیا, ملک الجبال آیا, اور کیا کہا, آرڈر لاؤ, کون کے رکھ دیں گے آج. یعنی صرف آپ نے حکم دینا ہے. انہوں نے پتھر مارے ہیں نا, ہم پتھروں کا باپ لے کر آئے ہیں, پہاڑ ہے, ایک دفعہ گرنا ہے اور ہر شے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب سوچیں میرے بھائی, اللہ کی قسم کروڑوں رحمتیں ہمارے نبی کی ذات پہ, اللہ کا شکر, اللہ نے ہمیں ایسی نبی کی امت بنایا. کیا انتہا کی اس وقت وہ تکلیف میں ہے, لہو لہان ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے, بکھرے ہوئے بال ہیں, کپڑوں پہ خون ہے, جوتی میں خون ہے, شاید ایسے کر رہے ہو. اب سوچیں نا بھائی, ایسے بندے کی حالت سوچے آپ, اور اس حالت میں وہ کیا کہتے ہیں, میں رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. صبر کروں گا یا اللہ, میں کیا کروں گا, میں صبر کروں گا. یہ نہیں تو بولے بھائی ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اور الحمدللہ آج پورا طائف مسلمان ہے. جس جگہ پہ پتھر مارے تھے نا, اس جگہ پہ مسجد ہے الحمدللہ. جس جگہ پہ آج بھی مسجد عداس, اگر آپ جائیں طائف میں, اس جگہ پہ مسجد ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے. لیکن پاکستان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اب سنیں بھائی, محمد بن قاسم, اس کو تو جانتے ہیں آپ, بولو بھائی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بھائی اس خطے کے سارے لوگ اس بندے کو جانتے ہیں جس کا نام تھا محمد بن, یہ محمد بن قاسم کون ہے؟ یہ بنو ثقیف کا بندہ ہے. اور بنو ثقیف کون ہے؟ وہ طائف والے ہیں. جیسے مکہ میں قریش والے تھے, طائف میں کون تھے؟ بنو ثقیف تھا. یہ بنو ثقیف نبی کی ان دعاؤں کی وجہ سے, اس حسن زن کی وجہ سے کیا ہو گئے, مسلمان ہوئے. اور ان میں سے ایک بندہ کون نکلا؟
محمد بن، اور یہ محمد بن قاسم کہاں پہ آئے میرے بھائی؟ ملتان آئے، سندھ کے راستے ملتان تک پہنچے، اور یہاں پہ کیا لے کر آئے؟ اسلام لے کر آئے الحمدللہ. اور یہ والا علاقہ اسلام کے لیے کھولا، اور وہ کھلتے کھلتے آج 90 کروڑ تک پہنچ گئے. سبحان اللہ. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ ایک سوچ مثبت. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دعا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ یا اللہ کسی ایک کافر کو نہ چھوڑنا. کیا دعا تھی نوح علیہ السلام کی؟ ایک کو نہیں چھوڑنا. اور کوئی ایک بھی اللہ نے چھوڑا بھائی پوری دنیا سے کفر مٹا دیا. دعا ہے نا بھائی، اختیار ہے نبی کے پاس. جو آپ کا اختیار ہے اللہ اس کے ساتھ جائے گا. آپ اختیار، لیکن نبی نے کیا اختیار کیا؟ نہیں، موقع ملے گا. میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ مثبت سوچتا ہوں. یہ نہیں تو بولے بھائی کبھی کبھی آپ باپ کو برداشت کرتے ہیں کہ یار اس کو برداشت کر لو تاکہ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعلق رہے. یہ نہیں تو بیٹا آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں تو ان کے گھر والے آ جائیں گے. لیکن یہ کب ہوتا ہے میرے بھائی؟ جب آپ کیا سوچتے ہیں. اور یہ مثبت بندہ کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ وہ بولے بھائی اللہ کے بارے میں مثبت سوچتا ہے. تو کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. دوسری وجہ میرے بھائی جس کی وجہ سے بندہ منفی ہو جاتا ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ جب بندہ اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو بڑی کو توپ سمجھتے ہیں نا تو دوسروں کے بارے میں پھر آپ نے فتوے لگانے ہوتے ہیں، چاہے وہ دین کی بنیاد پہ چاہے وہ دنیا داری کی بنیاد کے اوپر. آپ اپنے آپ کو جب ترم خاں سمجھنے لگتے ہیں تو آپ دوسروں کو نیچا دیکھنے لگتے ہیں، چاہے وہ نیکی کی بنیاد پہ ہو چاہے وہ مال کی بنیاد پہ ہو. اس نیچا دیکھنے کی وجہ سے میرے بھائی پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ ان کے بارے میں منفی ہو جاتے ہیں. تو ایک مسجد کے اندر اکثر لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ مسجد آتے ہی نہیں. رمضان کے اندر تو ہمیں کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے نظر آتے ہیں اے بھی ساڈے علاقے چ ہوندا ہے ایسے رمضان میں ہوتا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ خیر والی بات ہے کہ یار ساڈے علاقے کا بندہ الحمدللہ مسجد آیا ہے، یہ خیر والی بات ہے نا. لیکن کچھ لوگ اس کو جھکتے مارتے ہیں. تو ایک شخص آیا مسجد میں، وضو کر رہا تھا، تو مولوی صاحب نے اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ آج سورج شاید مغرب کی سائڈ تو نکلیا پائن تسی کدھر. اب یہ مثبت سوچ ہے کہ منفی سوچ ہے؟ بولے بھائی اب یہ مولوی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ توپ ہے نا، میری تو نمازیں پکی ہیں، میں نے تو جنت کا سٹے لیا ہوا ہے، میں تو سٹے لے کے آیا بھائی، تو میرا تو پکا ہے اس لیے میں کسی کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہوں. اس بندے نے کمال کا جواب دیا. ویسے اس نے کہا مولوی صاحب تکلیف تانوں ادو ہونی ہے جدو تہاڈے تے پہلے میں جنت ٹر گیا. جڑی تکلیف تانوں ہو رہی ہے نا مسجد آ کے میرے نال، تانوں زیادہ ادو ہونی ہے جو تہاڈے تو پہلے میں کھلوتے ہیں جنت چ. مولوی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو، کون جانے جنتی کون ہے اور کون جانتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس ایک نیکی کرنی ہے اور جنت میں چلا جائے گا. چبڑ مار دیتا ہے، گناہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے. سوچے ساری زندگی نیکی کر رہا ہے، آخر میں آ کے میرے بھائی خراب ہو گئے. اور بندے میں اور جہنم میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس ایک عمل ہے اور پھر کیا ہے؟ جہنم ہے. لیکن وہ نیکی کر دیتا ہے، وہ کوئی خیر کا کام کر دیتا ہے، وہ رمضان میں مسجد میں آ جاتا ہے، وہ رمضان میں قرآن پکڑ لیتا ہے اور کوئی ایک آیت کی وجہ سے بدل جاتا ہے اور وہ جہنم کی بجائے کدھر چلا جاتا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. تو بھائی ہاتھ. مصر کی ایک ویڈیو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی تھی کہ اس میں ایک بندہ ٹون سا ہے، ٹون سی حالت میں ہے، تو وہ مسجد آنا چاہ رہا ہے تو اس کو کوئی آنے نہیں دے رہا کیونکہ لوگوں کو لگ رہا ہے، کنفرم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹون ہے، یہ اس نے چرس پی ہوئی ہے، اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس کو آنے نہیں دے رہے. وہ سی سی ٹی وی جو کیمرہ ہے نا اس کی فوٹیج ہے. تو کسی بابے بزرگ نے کہا آن دے سو یار، مسجد ہمارے پاپا جاننے کی تھوڑی ہے، اللہ کا گھر ہے، آنے دو اس کو. وہ مسجد میں آیا، سجدے میں مر گیا. اس لیے ویڈیو وائرل ہوئی نا بھائی. یعنی ہم بندے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ بندے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہو. سب سے بہترین موت کون سی موت ہوتی ہے؟ جو آپ کو عبادت میں آئے، جو آپ کو سجدے کیا. یعنی جس بندے کو مسجد آنے نہیں دے رہے بھائی، اللہ نے اس بندے کی جان کہاں پہ لی ہے؟ سجدوں میں لی ہے. سبحان اللہ. ہاتھ بندے، بندہ بن، رب نہ بن، رب نہ بن، بندہ بن. اور بندہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہم کسی بندے کے بارے میں فائنل فیصلہ نہیں کر سکتے. احمد جاوید صاحب ہے، بڑا کمال جملہ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو بندہ ہوتا ہے نا اللہ کا سب سے بڑا راز ہے. انسان اللہ کا سب سے بڑا راز ہے. اس کے بارے میں کبھی بھی حتمی بات کی جا سکتی. ہمیں نہیں پتا وہ بندہ اس نتیجے تک کیسے پہنچا، اس کی کیا کہانیاں ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں جانتا. ہم تو بس عمل دیکھتے ہیں، وہ عمل صرف اس کا ایک جز ہے.
ایک ذرہ ہے. یعنی اگر بندہ پہاڑ ہے نا تو اس کا عمل میرے بھائی اس ذرات ہوتے ہیں, اس کے اندر کی دنیا صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے کسی کے بارے میں حتمی بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرنی, یار میں نے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا, میں نے اس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو نظروں سے گرا دینا اور اس کے بارے میں فائنل فیصلہ سنا دینا یہ ہم کر سکتے ہیں. بھائی ابو جہل کی بات ہو رہی تھی نا, اس نے کہا گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا پتا چلے کسی سردار کی موت ہے, لیکن ان کا بیٹا کون ہے؟ صحابی. اللہ اکبر, اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل کا بیٹا, یعنی مردہ زمین سے اللہ درخت پیدا کر رہا ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا میں نے مسجد نہیں بیٹھنا, ٹوٹل زندگی جہاد میں گزارنی ہے, ٹوٹل, اور شہید ہوئے ہیں, شہادت کا رتبہ پایا سبحان اللہ جنگ یمامہ میں, شہید ہوئے ہیں. ابو جہل کہاں اور اکرمہ کہاں؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کہاں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ صحابی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دیتے ہیں. باپ کہاں؟ اور تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, جی ابے نال نہیں بنی تو پورے خاندان نال نہیں بنی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی باپ اور بھائی کی نہیں بنی آپس میں, بھائی کی اپنے چاچو سے نہیں بنی تو وہ کیا کرتا ہے, پورا خاندان کا میل ملاپ ختم ہو جاتا ہے, سارے لوگوں کا میل ملاپ ختم ہو جاتا ہے. بھائی یہ چیز کرنی ہے, جو ورکا پاڑ دینے والی چیز ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. تو مثبت سوچ کیا ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو ایسے دیکھیں کہ وہ کیا پیدا کریں بھائی, وہ خیر پیدا کریں. اور تیسری بنیادی وجہ میرے بھائی جس کی وجہ سے منفی چیز پیدا ہوتی ہے, یہ بہت بڑا امتحان ہے. جب آپ بار بار ہارتے ہیں نا بھائی, بار بار کیا کرتے ہیں بھائی, آپ ہارتے ہیں, اتنا ہارے ہیں آپ, اتنا ہارے ہیں, اتنا ہارے ہیں, اب آپ کو یقین بیٹھ جاتا ہے کہ میں کچھ کر پائے گا. اتنی دفعہ ہم نے سیاستدانوں سے میرے بھائی ساڈے نال ہاتھ ہویا ہے, اتنی دفعہ ہاتھ ہویا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ سیاست اچھی چیز, ہاں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, یعنی ایک چیز میں بار بار ہارنے کی وجہ سے مایوسی لازم ہے اگر اللہ پہ ایمان نہ ہو تو. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. اب نوح علیہ السلام کو سوچیں تو صحیح ذرا, 100 سالوں میں 5 سے 7 بندے مسلمان ہو رہے ہیں. کتنے سالوں میں بھائی؟ 950 سال اس بندے نے کیا کی ہے, اللہ کے بندے نے تبلیغ کی ہے, 950 سال, اور 80 سے 90 بندے مسلمان ہو رہے ہیں. یعنی 100 سالوں میں میرے بھائی کتنے بن رہے ہیں؟ کوئی 7-8 لوگ. 100 سالوں میں ذرا آپ تصور کریں کتنی بار ہارے ہوں گے وہ, سبحان اللہ. یعنی روزانہ جانا ہے, اسمائل کرنی ہے ان لوگوں کو جو اب ایسے کر لیتے ہیں. سوچیں ذرا, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ کر رہے ہیں, یا اللہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی. اب تو یہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, یہ سنتے ہی نہیں, ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی وہ بولتے تھے, یہ اونچی اونچی آوازیں بولتے تھے, لیکن نوح علیہ السلام نے پھر بھی اسماعیل کے ساتھ ویسے ہی بولنا ہے اور بول کے کہنا اچھا جی مع السلام, پھر گھر چلے جانا. 950 سال, اللہ اکبر و کبیرہ. تو مایوس ہوئے؟ مایوس نہیں. وجہ کیونکہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. بندوں کو دیکھوں گا میرے بھائی تو بیڑا غرق ہے, لیکن جب آپ اللہ کو دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں, وہ جو 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے آج ہم انہی کی اولادیں ہیں, کیونکہ باقی ہر شے اللہ نے کیا کر دی بھائی, ختم کر دی. اب وہ دوسرے آدم ہیں. دنیا کی دوسری دفعہ ابتدا ہوئی ہے تو نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کسی کی محنت رائے گا, اللہ رائے گا نہیں کرتا, اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. تو میں ایک دن وہ ٹیکسی میں بیٹھا تھا, یہ اپنی پاکستان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ کی قسم, اللہ اکبر. تو وہ جو ڈرائیور تھا نا ٹیکسی والا, وہ میرا نام لکھا ہوتا ہے ابو ایگل, وہ جو ٹیکسی کے اوپر نام آتا ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے ابو ایگل. اس کو عجیب سا نام لگتا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ملیشیا میں تھے تو میں نے یہ نام رکھ لیا. کہتا اچھا جو تسی ملیشیا ہوندے سی؟ میں ہاں جی. پھر واپس آ گئے, 9 سال رہے, 8-9 سال پھر واپس آ گئے. کہنے ہاں صاحب اسی باہر جا رہے ہیں پاکستانی, تسی باہر واپس آ گئے. کیوں؟ میرے منہ سے غلطی سے استغفر اللہ مجھے معاف کر دے, میرے جملہ نکل گیا بھائی. میں نے کہا پاکستان اچھا ہے بھائی, غلطی سے میرے منہ سے کیا جملہ نکل گیا کہ ملیشیا سے پاکستان اللہ کی قسم اچھا ہے. وہ تو مجھے پہ گیا. وہ جو آگے 20-25 منٹ سفر ہوا ہے یار, اس بندے نے اللہ کی قسم اتنے جذبے کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے یہ ملک گندا ہے اور یہودی عیسائیوں کے ملک اچھے ہیں. ثابت کرنا ہے تجھے میں نے. اب آپ بتائیں یہ والا رویہ اپنے ملک سے اتنی نفرت, مودی کرے گا مودی یا پاکستانی کرے گا؟ آپ بتائیں کون کرے گا؟
بولے بھائی کون کرے گا؟ یار مجھے لگا یہ تو مودی بیٹھا میرے ساتھ، یہ تو پاکستانی نہیں ہے. میں اس کو اچھی دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں خیر کی بات ہے، پاکستان میں یہ بھی خیر کی بات ہے، پاکستان میں یہ بھی خیر کی بات. او مننے نا. میں کہا یار جو سفر جگہ آ گئی ہماری منزل، میں نے کہا یار 20 لاکھ دی تیری گڈی ہے، جڑی گڈی سے بیٹھا ہے 20 لاکھ روپے دی، پاکستان نہیں ہے. یہ سڑک بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ مست، تو چل رہا ہے، پاکستانیت ہے. اور تو اتنے دھڑلے سے جو تیرے منہ میں آ رہا ہے حکمرانوں کے بارے میں، فوج کے جوش کے بارے میں، جو تیرے منہ میں آ رہا ہے تو بول رہا ہے. اتنی آزادی ہے تجھے، کیونکہ تجھے پتا ہے مجھے کو پکڑنے والا. اور ابھی بھی تو کہتا ہے کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے. میں کہ سعودی عرب میں جا کے بول کے دکھا یہ سب کچھ. آپ بول کے دکھا. ہماری گزارش سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اس گئے گزرے ملک کے اندر بھی میرے بھائی ہمارے، آپ ایمان سے بتائیں، ہسپتال کے اندر مریض زیادہ ہوتے ہیں رشتہ دار زیادہ ہوتے ہیں؟ بولے بھائی مریض زیادہ ہوتے ہیں ہسپتال میں یا اس کو ملنے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ اور پورا پارک بھریا ہوتا ہے وہ مریض ہوتے ہیں، وہ پورے معاشرہ ٹبر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. ابھی رشتہ داریاں ہماری کمزور ہو گئی ہیں، ابھی ہماری بول چال نہیں ہے. سوچو بول چال ہو تو انہوں نے اپنے گھر اسپتال بنا لینے. او بھائی ہم وہ قوم ہے 10 دن تو براتیں رکتی تھی ہماری، 10 دن. میں حیران رہ گیا. ابھی بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہی ہے. ابھی چیچا وطنی میں ہم گئے ہوئے تھے، جمعہ تھا ہمارا، وہ قاری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی. انہوں نے کہا نہ سی دودھ لیا نہ سی جواب صاحب لسی لئیے. ہر گھروں کو 2-4 عہدوں کو دودھ آیا ہے، 2-4 کلو دودھ آ رہا ہے، 2-4 کلو دودھ آ رہے ہیں. رل کے شادی ہو رہی ہے، بسترے آ رہے ہیں، منجے آ رہے ہیں، پورا پنڈ. یہ عام بات ہے ہمارے معاشرے کی، عام بات ہے. یہ کوئی ہم کمال نہیں کر رہے ہیں، یہ عام بات ہے. میں کہا تجھے یہ خیر نظر ہی نہیں آتی بھائی؟ میں کہا تو باہر گیا نہیں بھائی، ہم باہر سے ہو کے آئے ہیں. یہ نہیں ہے باہر جو اس خطے کے اندر الحمدللہ اتنی کمزور محبت ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے اتنی طاقتور ہے. یار بندے نے نا 2-4 کلو امرود ہے ریڑی پہ، 2-4 کلو امرود ہے بس. اور آپ فقیر ہیں، آپ ادھر کوڑ لنگو نا، انہیں تو نہیں کہ امرود ہے. یہ عام سی بات نہیں ہے، اور باہر نہیں ہے یہ بھائی. یار ایک جگہ سے ملیشیا میں ہم ایک کریانے کی دکان تھی، وہ انڈین تھا، مسلم تھا، تو ہم اس کے پاس سے ہی وہ کریانے کے سامان لیتے تھے. کبھی زندگی میں اس نے بندے نے 1 روپیہ نہیں چھوڑا یار واللہ. اور اگر کبھی کوئی پیسے ہمارے پاس نہیں ہے اس نے کیا کہنا، بھیا دوبارہ دے گا، یعنی واپس آ کے پھر دے دینا، چھوڑنا نہیں ہے. یہاں پہ 5,000 راشن لو 2 صابنہ مفت، 10,000 راشن لو میرے بچی نہیں مفت. ہاں جی کھاتا جڑا ہوتا ہے نا، کھاتا وہ خوہ کھاتا ہوتا ہے، وہ جو کھاتا بنایا ہوتا ہے بندے نے وہ خوہ کھاتا ہے بھائی. 5 سال کا کھاتا ہے، 4 سال سے کھاتا چل رہا ہے. اور نہیں ہے باہر بھائی، یہ نہیں ہے سب کچھ، یہ قسم سے نہیں ہے. میں نے کہا پاکستان بہت سستا ہے. او ہو یہ تو ہیوی بات ہوگی بھائی، یہ تو اب جانے کو جرم کر دیا ہے. میں نے اب صاحب کتنے ہوندے ہو؟ میں کہا تجھے لگتا ہے 50 روپے پاکستان میں روٹی کھا سکتا ہے کوئی؟ بھائی آپ کو لگتا ہے؟ بھائی کس کو لگتا ہے 50 روپے پاکستان میں روٹی کھا سکتا ہے؟ بتا ہاتھ کھڑے کرے. کھا سکتا ہے؟ اچھا وہ غصے میں تھا، کہنا ہرگز نہیں، ایک تو لب دے. میں کہا یار نان کتنے دا؟ 30 روپے کا. میں کہا اندے تو لیم انج لاؤ، وہ لا دینا کہ نہیں لا دینا، انج موڑو روٹی ہو گئی. مچھی میں دسو. میں کہا یار اور کی چاہیے، کیا چاہیے؟ یعنی گیا گزرا ایسا ہے، سوچو اچھا ہو جائے تو کیا ہوگا. نہیں سمجھ رہے بات بھائی. ہمارا جو گاؤں ہے نا، جس گاؤں سے میں آیا ہوں منڈی باؤدین سے آگے 5 کلومیٹر دور شہر جانا پڑتا تھا گوشت لینے کے لیے. بھائی اب ہمارے گاؤں میں 5-7 دکانیں ہیں لیمب کی. اب آپ بتائیں یہ پیسہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ بڑا ہے نا یار. گاؤں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، یعنی ایک گڈی گاؤں میں آتی تھی، پورا گاؤں اس گڈی کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. یار گاؤں میں عام بات ہے گڈی ہونا، عام بات ہے. کوٹھیاں بن گئی ہیں، پلازے بن گئے ہمارے گاؤں میں. ابھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا، ہمارے گاؤں میں 35 لاکھ روپے مرلہ ہے. کتنا یار گل ہوندی بھائی، 35 لاکھ روپے مرلہ. ڈی ایچ اے میں نہیں ہے، ڈی ایچ اے فیز 9 میں چلے جاؤ نا بھائی، وہاں پہ اتنا نہیں ہے جو گاؤں میں ہے. آپ بتائیں یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ آسمان سے آیا ہے بھائی. ملک پیدا کچھ کر رہا ہے تو یہ آیا نا بھائی. بٹنوں والا موبائل کسی کے پاس انہوں جگت بجنی کہ نہیں بجنی؟ بجنی ہے نا. کہ یار تو کیڑی دنیا چ رہنا ہے، تیرے کو بٹن والا موبائل ہے. اور پہلے یہ والا موبائل ہونا کیا ہوتا تھا، یہ امیر ہو گیا. ہر بندے کے پاس اب کیا ہے؟ سوچیں ہم کتنے ناشکرے ہو گئے، کتنے ناشکرے ہو گئے. کیونکہ میڈیا کی خبریں دیکھ لی آپ نے 4-5. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی غلط چیز نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، 100% ہے. لیکن مثبت سوچ کیا ہوتی ہے، آپ چیزوں کو ایسے دیکھیں کہ وہ امید پیدا کریں.
آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس ملک کے لیے، یا اللہ اس ملک کی خیر کر دے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس پچھلے 1 مہینے میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے دعا کی؟ کوئی ہے بھائی؟ 1 بھائی، 2 اور کے بڑے بھائی؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ یہ بولے بھائی ہمارا ملک نہیں ہے؟ ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، ہے نا، ہوئی تھی نا میرے بھائی؟ اب دیکھیں اس جنگ کے اندر میری 35 سال عمر ہے، میں نے پہلی بار دیکھا ہے بمب نہیں، بمب یعنی ہم نے بمب صرف سنے ہیں، بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے، جی KPK میں کچھ ہو رہا ہے، وہ دور ہے نا، لیکن اپنی نظروں کے سامنے ہمارے جو گھر ہے نا ٹاؤن شپ، اس کے پاس وہ ڈرون گرے ہیں، گھر کے بالکل پاس ڈرون گرے ہیں، یعنی دشمن کے بم گر رہے ہیں۔ اتنی قریب جنگ میرے بھائی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ سوچیں ذرا، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ یا اللہ پاکستان کو فتح نصیب فرما؟ چھوڑے جنگ، ہم جیت گئے، ٹرمپ بول رہا ہے جیت گئے، اور ٹرمپ کسی دا نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جنگ جیت گئے، آپ نے شکر کے 2 نفل پڑھ لیے ہو۔ اتنے منفی ہو گئے ہم اپنے ملک کے بارے میں کہ دعاؤں میں بھی یہ ملک مر گیا، دعاؤں میں مر گیا۔ آپ یقین جانیں اس سے بڑی اس ملک کی کوئی ہار نہیں ہے کہ اس کے اپنے لوگ اس سے اس انتہا کی نفرت کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے 2 رکعتیں ہی پڑھ دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی نا بھائی، بدر کی جنگ پہلی جنگ ہے، پہلی بار سامنا ہو رہا ہے، اللہ نے سکینت نازل کر دی تھی نا، سارے سو گئے سوائے رسول اللہ کے۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے ہیں؟ رو رو کے اس امت کے لیے نفل پڑھ کے دعائیں کرتے رہے، اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے نا میرے بھائی، اس وقت ان سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ بہادر صحابی کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بدر کے میدان میں نبی اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں 5 سے 6 گھنٹے رسول اللہ نے دعا مانگی ہے۔ تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ کون جائے جو رسول اللہ کو چپ کروائے، سوائے ابو بکر کے۔ یہ ابو بکر ہے جنہوں نے پیچھے سے جا کے رسول اللہ کو پکڑا اور کہا کہ حسبک یا رسول اللہ، بس کر دے یا رسول اللہ، کافی ہو گیا ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خوشخبری آ گئی، جگہ بتائی ہے کہ یہاں پہ فلاں کافر گرے گا، یہاں پہ فلاں کافر گرے گا، یہاں پہ فلاں کافر گرے گا۔ یہ نبی کی سنت ہے، یعنی جب کچھ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ نفل پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ 57 اسلامی ملکوں میں ہم واحد نیوکلیر پاور ہیں اور ہمارے اندر سے نفل نہیں نکل رہا، ہمارے اندر سے یقین کے ساتھ دعائیں نہیں نکل رہا۔ سوچے تو صحیح ذرا میرے بھائی، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہارنا یہاں پہ ہوتا ہے، میدان میں ہار کچھ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس پوری دنیا کا مال ہے، یہاں سے آپ ہار گئے ہیں میرے بھائی، تو اصل ہار یہاں پہ ہے، مال کی وجہ سے کوئی جیتتا نہیں ہے۔ فرعون میرے بھائی محلوں کے اندر بیٹھ کے تھر تھر کانپ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فقیری کی حالت میں ہے لیکن پورے اعتماد کے ساتھ ہے۔ سوچے تو صحیح، یعنی وہ صحرائے سینا کو عبور کر کے واپس آئے ہیں، وہ بھاگ کے گئے ہیں فرعون سے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دے، اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ مشن کیا ہے؟ فرعون کے پاس جاؤ اور انہوں نے کہا بندے دا پتر بن جا۔ یہ کہنا فرعون کو، یعنی میں تو بھاگ کے گیا تھا اس سے جان بچانے کے، اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے، اسے کہنا ہے بندے دا پتر بن جا، ٹھیک ہو جا، اور صرف تو نے ٹھیک نہیں ہونا، یہ پوری بنی اسرائیل قوم کو آزاد کر دے۔ تو انہوں نے دعا کیا مانگی تھی پتہ ہے بھائی؟ کیا دعا مانگی تھی انہوں نے؟ ربی شرح لی صدری۔ ٹینک نہیں مانگے، گولے نہیں مانگے، کوئی بڑی بڑی طاقتیں نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا، صرف کیا کہا ہے؟ سینہ کھول دے مولا، اعتماد پیدا کر دے مجھے، یعنی مجھے فرعون دیکھ کے ایسا لگے جیسے میں نے آٹے میں سے بال باہر نکالنا ہے، ایسا لگے مجھے، اتنا اعتماد پیدا کر دے۔ اور ایسا اعتماد دیا اللہ نے موسیٰ کو، یعنی میدان میں گئے ہیں تو وہ جادوگر جو فرعون کے سب سے بڑے فوجی تھے، وہ صرف مسلمان نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں اسی دربار میں، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد کیا کہتا ہے فرعون کہ میں تمہیں چیر کے رکھ دوں گا، فوراً واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا چیرو مارو ہلاک کر دو، ہم موسیٰ کو چھوڑنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کانفیڈنس چیک کر رہے ہیں، اعتماد چیک۔ یہ اعتماد کب آتا ہے؟ جب آپ کیا منفی سوچتے ہیں، مثبت کی انتہا پہ جاتے ہیں۔ اس لیے مثبت سوچ کی انتہا کیا ہے میرے بھائی؟ کامل ایمان۔ اور منفی سوچ کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ مایوسی، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔
تو نوجوان بیٹھے ہیں, آخری 2 باتیں میرے بھائی, بات ختم کرتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن ایک اصول ہے, یعنی آپ باقاعدہ سوچ کے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. یعنی آپ جب اچھا سوچتے ہیں تو آپ اچھائی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, آپ جب برا سوچتے ہیں تو برائی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ تو گورا مان رہا ہے, اور اسلام اس چیز کو کیسے مانتا ہے؟ جو خیر ہوتی ہے میرے بھائی وہ بھی اپنا اثر رکھتی ہے, اور جو شر ہوتا ہے وہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے. خیر کو اپنی طرف کھینچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اچھا سوچیں, اور برائی کو, شر کو اپنی طرف کھینچنے کا طریقہ آپ برا سوچنا شروع کر دیں. اب بات کو ختم کرنے کے 2 باتیں بھائی. ایک, حل کیا ہے؟ اللہ کا واسطہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, شک جو ہو نا اس کا اظہار نہ کیا کریں. بھائی یہ جملہ بولنا ساروں نے, کیا جملہ بھائی؟ شک کا, کیونکہ اس میں پھر آپ کی انا شامل ہو جاتی ہے, تسی پکے ہو جاندے ہو. یعنی بعد میں آپ کو پتہ چل بھی جاتا ہے جو میں سوچ رہا تھا وہ صحیح, لیکن اب آپ کے بیچ میں انا آ گئی ہے, میں پاگل نظر آ رہا ہوں, میں تجھے بے وقوف نظر آ رہا ہوں. اب آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کے اندر میرے بھائی بہک جاتے, آگے چلے جاتے ہیں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی اور آپ کو لگا کہ فلاں بندہ پٹڑیوں لہ گیا, اب یہ صرف شک تھا, آپ نے اظہار کر دیا, بعد میں پتہ چلا وہ ویڈیو فیک ہے, وہ جعلی ہے. فوراً کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, او بھائی ایوی ویڈیو تو فیک ہو سکتی جڑی کہہ رہی ہے کہ وہ فیک ہے. آ رہی سمجھ میرے بھائی؟ بھائی یہ جو کہہ رہی ہے کہ وہ ویڈیو فیک ہے یہ بھی تو فیک ہو سکتی ہے. او بھائی جو تو بات کہہ رہا ہے یہ بھی تو فیک ہو سکتا ہے نا. یہ بات سمجھے میرے بھائی, اگر آپ اظہار نہیں کرتے, جو ہے بس من میں رکھتے ہیں, کوئی حساب نہیں آپ کا قیامت کے دن. لیکن میرے بھائی آپ نے اظہار کر دیا, اب ہلنے نہیں دینا اللہ نے قیامت کے دن جب تک تو ثابت نہیں کرے گا یہ بات. حفصہ منو لگتا ہے انہوں نے کشمیر نہ ویچ چھڑیا جائے. کیا جملہ ہے؟ منو کی لگتا ہے حفصہ انہوں نے کشمیر, تو کدی گیا ہے کشمیر؟ عہدے پہ نہیں. کتھے کشمیر یہ بھی نہیں پتا, کشمیر ہے کتھے انہوں یہ پتا, کتنے یقین کے ساتھ انہوں اپنے وڈے منڈے دا نہیں پتا وہ کتھے ہے, انہوں اپنے وڈے منڈا دا نہیں پتا وہ موبائل چکی لگا ہے, انہوں یہ پتا کشمیر ویک گیا جائے. اب جب تک تیرے دل میں تھا نا میرے بھائی کوئی صاحب, ایک پوری قوم کو تو نے غدار کر دیا اور تجھے لگتا ہے اللہ تجھے ہلنا دے گا قیامت کے دن, ایڈا وڈا رسک نہ لے میرے بھائی. ہمارے تو اپنے اعمال بڑے کمزور ہیں, اسی میں کامیاب ہو جائے تو بڑی بات ہے, تو اتنا بڑا رسک لے رہا ہے. اس لیے شک کا اظہار جب میں کہتا ہوتا ہوں تجھے لگتا ہے نا مجھے لگتا ہے, تو جب لگتے ہی ہے کوئی دلیل تو ہے تو اچھا لگوا لے بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ جب لگتے ہی ہے تو بجائے یہ کہنے کشمیر ویک گیا ہے تو یہ کہہ دے منو لگتا ہے صاحب کشمیر آزاد ہو ڈالا جائے. کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا بھائی؟ یہ بھی تو جملہ بول سکتا ہے. ہاں صاحب منو لگتا ہے جڑی کوئی نشانیاں آ رہی ہیں نا یہ حد ہو گئی سارے ملک سے جو ہونی سی, روح جاؤ ڈالا جائے. ہاں صاحب منو لگتا ہے جدوں اسی محافظ حرمین شریفین بنے ہیں, بھائی محافظ حرمین یار نام ہی صرف مل جائے, لیکن 57 ملکوں کو تو نہیں ملا نا بھائی, ہمیں ہی ملا نا, ہمیں ملا ہے نا. لگتا ہے کچھ خیر ہونے والی ہے, لگتا ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے. بڑا کمال نقطہ ہے. آپ کو تو اسلام میں اچھا شگن لیا جا سکتا ہے, برا شگن نہیں لے سکتے. یعنی آپ کہیں ایسے بندے کی وجہ سے ساڑا کار خراب ہو گیا, یہ کرنا میرے بھائی اسلام میں گناہ ہے. آپ کسی کی وجہ سے کسی کو منحوس کہہ سکتے, لیکن کسی کی وجہ سے اچھا کہہ سکتے ہیں. جدوں نیا بندہ آیا ہے گھر جو خیرہ ہو گئی ہیں, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ, کتنا پیارا مذہب ہے. یعنی آپ نے دعائیں مانگی آنکھیں بند کر کے, اور آپ نے آنکھیں کھولی, آگے ماشاءاللہ بارش کے بعد رینبو بنی ہوئی ہے, دھنک بنی ہوئی ہے, اور آپ کہیں لے بھی تھنک جڑی نظر آئی ہے نا لگتا دعا یہ اچھا ہے. یعنی اچھا شگن لے سکتے ہیں, برا شگن لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر رہے تھے نا بھائی, جو آ رہا ہے نبی سے لڑائی کر کے جا رہا ہے. لیکن پھر کون آئے؟ سہیل بن عامر. آپ نے اسے دیکھ کے کیا کہا؟ لیوی سہیل آ گیا, اب معاملہ آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سہیل کا مطلب یہ سہل سے نکلا, آسانی کرنے والا. تو سہیل بندہ آ گیا, اس کا مطلب ہے یہ اچھی نشانی ہے, ہمارا کام ہو جائے گا, اور کام ہو گیا, صلح حدیبیہ ہو گیا. یعنی ہم اچھا سوچنے والے ہیں کہ نشانیاں دیکھتے ہیں, ان میں سے کوئی اچھی بات نکال لیتے ہیں, لیکن ہم بری چیز نکالتے, بری چیز نہیں نکالتے. آخر میں میرے بھائی یہ سچا واقعہ آپ کو بتلا رہا ہوں, یعنی مثبت سوچ نسلوں تک کیسے جاتی ہے. تو ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ یہ بات سنا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا, یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ آپ کو اپنی کہانی سنائے گا یہ دین کی طرف کیسے آیا. تو اس بندہ وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ میں شرابی تھا, زانی تھا, کبابی تھا. تو یہ بزرگ تبلیغی جماعت کے تھے, یہ ہمارے علاقے میں آئے, تو مسجد والوں نے ان کو اندر آنے نہیں دیا. انہوں نے کہا نہ بھائی تانوں اندر آن دینا
نہیں. انہوں نے بڑی محنت ترلے کیے, داڑھی ہاتھ لگائے, لیکن انہوں نے کہا نہ بھائی پرباش آپ ہمارے مسجد میں داخل. اب انہوں نے کہا یار معاشرے میں ہمارا نام خراب نہ ہو جائے, تو انہوں نے چیزہ لیا. انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ تے ایک بندہ بیٹھا ہوں تسی انہوں مسجد لے آؤ, جویں کہو گے کر لیں گے. انہوں نے پتا نہ اس بندے نے آنا ہے, سمجھ رہے ہیں, تے ساڈا بھی نام خراب. بھائی ہم نے تو کہا تو اس بندے کو لے آؤ تو آ جاؤ مسجد میں. یہی طائف والوں نے کیا تھا, یعنی سرداروں نے جو ہے نا انہوں نے انکار کیا, لیکن اب ان کی اندر سے ہوس ختم نہیں ہوئی, تو انہوں نے پاگل بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. یہ جب وہاں پہ بزرگ گئے ہیں, یہ بزرگ اپنے پنڈ کا چودھری ہے, اپنے پنڈ کا سردار ہے, امیر آدمی ہے, اللہ معاف کرے, کوئی کمی نہیں ہے. جب یہ گئے تو دیکھا کہ وہ تو ایک ٹون سے بندہ بیٹھا ہوا ہے پھٹے پہ, اور کبھی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کبھی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں تبلیغ والے جو جا کے جملہ بولتے ہیں بھائی جان